وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دو موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے. بہت دن ہوئے کراچی آپریشن کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی اور کراچی آپریشن مختلف مد و جزر سے گزرتا ہے. ایک ایسا موقع آتا ہے جب باقاعدہ ہمیں لگتا ہے, ویسے تو یہ کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے کہ ہم انسانی جانوں کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں, لیکن واقعی کچھ ایک ایسا اسپیل آتا ہے جب لگتا ہے کہ کلنگز کی تعداد کم ہوتی نظر آتی ہے ہمیں, 3 4 6 7, اور پھر اچانک اس میں ایک دم اضافہ نظر آتا ہے, پھر اس میں سیکٹیرین کلر کا اس طرح نمایاں ہونا. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور پھر کل جب ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب اپنی سپیچ کر رہے تھے جس میں محور جماعت اسلامی اور اس عنوان سے انہوں نے بات کی, لیکن اس میں کراچی آپریشن کی بھی انہوں نے بارہا بات بھی کی, بلکہ گفتگو کا آغاز بھی وہاں سے کیا. اور جب وہ جماعت اسلامی کو بھی ہدف تنقید بناتے رہے تب مختلف اعتبار سے ایک تقابلی جائزہ بھی کرتے رہے ایم کیو ایم مہاجروں کا, اور پھر وہ کراچی آپریشن کے تناظر میں, یعنی وہ بار بار اس کو ریلیٹ کرتے رہے, کچھ کراچی آپریشن کے حوالے سے پروگرام کے بیشتر حصے میں, اور آخر میں کچھ یہ پاکستان تحریک انصاف جس کا دھرنا تو جاری ہے 23 تاریخ سے پشاور میں, اور اب امریکہ نے بھی اپنی رسد بند کر دی ہے, وہ کل پارلیمنٹ کے باہر ان کی صوبائی کابینہ احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. کچھ اس پر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ریلیونٹ سیاستدان ممبرز اور ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہوں گے. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, بہت ہی سیزنڈ ورکر, سینیٹر جناب سعید غنی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار ہیں, ہم ان کی انویسٹیگیٹو رپورٹس پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے وابستہ جناب رؤف کلاسرا صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. متحدہ قومی موومنٹ کے اگین بہت ہی سینئر ممبر اور سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں آپ, جناب وسیم اختر صاحب. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب. اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق اور اگین ویری سیزن ورکر آف پاکستان تحریک انصاف جناب علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی زیدی صاحب ہمیں وقت دینے کا. میں آپ باقی مہمانوں کی اجازت سے اگر وسیم اختر صاحب سے شروع کر سکوں. وسیم اختر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم اختر صاحب پہلے تو سر یہ بتائیے گا, مطلب کیونکہ یہ اس حوالے سے تنقید ایم کیو ایم پر ذرا ہوتی بھی ہے زیادہ, کل الطاف حسین صاحب نے جماعت اسلامی کے حوالے سے جو بات کی اس پر تو کل ٹاک شوز بھی ہوئے, ہم نے بھی اپنا پروگرام کیا اس پر, لیکن انہوں نے اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کی تھیں. ایک تو انہوں نے کراچی آپریشن کے تناظر میں یہ کہا کہ جناب یہ مہاجر مخالف اقدامات بند کر دیے جائیں. میں فوج کو بھی کہتا ہوں اور باقی اداروں کو بھی, ورنہ اگر کارکن ہاتھ سے نکل گئے تو پھر فوج بھی کنٹرول نہیں کر پائے گی. سر ایک تنقید آپ پر ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت میں, وہ بھی ایسی جماعت جو کہ باقاعدہ جمہوری نظام پر, پارلیمانی نظام پر بلیو کرتی ہو, اس کی ٹون میں اور ایک کسی اور پریشر گروپ کی ٹون میں ذرا فرق ہونا چاہیے. یعنی کبھی آپ کی پیپلز پارٹی سے ناراضگی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ملک توڑ رہی ہے, یہ تو مہاجروں کی دشمن ہے. کبھی تحریک انصاف سے اگر کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابھی کارکنان کو ہم کہیں گے تو 2 تلوار اصلی تلواریں بن جائیں گی. اور کبھی اگر آپریشن کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہوتے ہیں ایجنسی سے کسی سے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کارکن ہاتھ سے نکل گئے تو ہمیں نہ کہنا, فوج بھی کنٹرول نہیں کر سکے گی. یہ انداز خطاب ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب؟ دیکھیں وسیم, کبھی یہ سوچا ہے, اس پہ غور کیا ہے, یہ کہا کیوں جاتا ہے؟ الطاف بھائی نے جو باتیں کہیں, جو آپ نے ریپیٹ کی, اس میں ایک چیز اور بھی کہی تھی الطاف بھائی نے کہ اگر میرے جو فالوورز ہیں, میری جو قوم ہے, اس نے میری بات ماننی چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ ابھی تک تو میرے کنٹرول میں ہیں. ناانصافیاں, زیادتیاں اس حد تک پہنچ گئیں اور میری بات ماننی چھوڑ دی تو انہوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں اپنے. دیکھیں ماضی کی مثالوں سے سبق سیکھنا ہے. یعنی کراچی آپریشن میں مہاجر کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, آپ کی آپ کا یہ خیال ہے؟ اب وسیم میری بات سن لیں پلیز, میں نے ساری سوال سن لیا. ہمیں ماضی کے جو غلطیاں ہیں اسے سبق سیکھنا چاہیے. بنگلہ دیش میں بنگالی کو ہم نے بڑا ذلیل کیا تھا بھائی, یہاں پاکستان میں, ایسٹ پاکستان میں پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا تھا, میں کہنا نہیں چاہ رہا, ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. آج اس نے آپ کے جوتے لگا کے اپنا گھر الگ بھر لیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم سبق نہیں سیکھے بدقسمتی کے ساتھ. جو الطاف بھائی نے بات کہی وہ فیکٹس پہ مبنی ہے. میں خامخواہ میں سیاست نہیں چمکا رہا. میں سعید غنی بھائی سے 2-3 دفعہ ٹی وی چینلز میں, ٹاک شوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں, ان کو پتا ہے جو میں نے کہا ہے, اور یہ فیکٹ ہے. میں اوت پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو چھوڑا بھی جا رہا ہے, کچھ کو رکھا جا رہا ہے, کچھ کو چھوڑا جا رہا ہے. اور جن کو چھوڑا جا رہا ہے 10 میں سے 7 چھوڑ دیے جاتے ہیں. جن کو چھوڑا جا رہا ہے ان کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہارون رشید صاحب سے پوچھ لیں, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کے جو نازک اعضاء ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور محلے ذات گالیاں بکی جا رہی ہیں.
اردو بولنے کے حوالے سے، مہاجروں کے حوالے سے. تمہارا باپ تو مہاجر ہے، انڈین ایجنٹ ہے، وہاں سے مائگریٹ کر کے آیا، تمہاری ماں کے ساتھ یہ، تمہاری بہن کے ساتھ یہ انٹروگیشن میں ہو رہا ہے بھائی صاحب. یہ لوگوں کو میں لائن لگا کے بتا سکتا ہوں، آپ کیمرہ لے کے آؤ، میں بتاؤں گا، انٹرویو کروا دیتا ہوں آپ کو. جب یہ چیزیں ہوں گی بھائی، یہ اچھا مزے کی بات یہ چیز میں بھی جانتا ہوں وسیم، میں بھی 3 سال جیل کاٹے ہوئے ہوں، اور ہر پاکستان کی ایجنسی مجھے لے جا چکی ہے سوائے ٹریفک پولیس کے، اور ہر ایجنسی نے یہ گالیاں مجھے بھی دی ہیں. اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں. میری بھی ماں بہنوں کو گالیاں دی ہیں، میرے باپ کو گالیاں دی ہیں کہ مائگریٹ کر کے آیا ہے، اور وردی پہن کے دی ہیں. تو اب مجھ سے زیادہ مت باتیں کرواؤ، یہ فیکٹس ہیں. تو الطاف بھائی نے جو کہا ہے کہ میرے ہاتھ سے اگر نکل گیا، تم نے زیادتیاں اور کی. اچھا زیادتیاں کر کون رہا ہے؟ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. پولیس جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ. اچھا وسیم صاحب، یہ کچھ انڈیویجولز کر رہے ہیں اداروں کے، یا ادارہ بحیثیت ادارہ تعصب برت رہا ہے؟ وسیم سن لیں پلیز، سن لیں، میں سارے سوالوں کا جواب دوں گا آپ کو. مجھے پتا آپ کے ذہن میں کیا ہے. دیکھیں نیچے لیول کے جو لے کے جاتا ہے، جو سپاہی، ہم نے سنانا ہے، میں نے آپ کے توسط سے ڈی جی رینجر کو سنانا ہے، میں نے کسی جرنل کو سنوانا ہے، نیچے پولیس اپنا اس کو حوالدار کو نہیں سنانا. ان کا کام بنتا ہے نیچے چیک کریں. نیچے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ وہی مقام پہ لے جایا جا رہا ہے جب کراچی میں آپریشن ہوا تھا. تھانوں میں لڑکوں کو پٹیاں باندھ کے بند کرتے تھے، مارتے تھے، پنجابی میں گالیاں دیتے تھے. اب پنجابیوں سے نفرت کروانا چاہ رہے ہو؟ کیا رہے ہو آپ؟ اب پھر خدا نہ خواستہ کہیں بنگلہ دیش کی طرف لے جانا چاہ رہے ہو. یہ کون ہے؟ اس کو میں نے نہیں دیکھنا ایز اے پارٹی. اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو انٹیلیجنس ونگ ہے، ان کو باقی چیزوں سے نکل کے اس میں دیکھنا چاہیے اگر وہ ملک کے خیر خواہ ہیں. وسیم صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. کلاسرا صاحب، میرا بھی پچھلے دنوں جب بھی کراچی جانا ہوا، اور میں کچھ ایسے افراد سے بھی براہ راست ملا جو کہ پکڑے گئے تھے، کچھ اس طرز کی باتیں انہوں نے بھی کی. یہ الطاف حسین صاحب کا اسٹیٹمنٹ، اس کی لینگویج اور ٹون ہی ہونی چاہیے تھی. وہ بات تو اپنی جگہ میں نے وسیم صاحب سے ہی پوچھا. بٹ اف دس از دا کیس جو وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ پریشان کن بات نہیں ہے بہت؟ یا آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ ایک تو جو آپ خود بھی کراچی کے ہیں، اور ہمارے تینوں جو باقی دوست پینلسٹ ہیں وہ بھی سارے کراچی کے، وہ زیادہ ریلیونٹ ہے میرا خیال ہے. میں دور بیٹھا ہوں، میں کراچی میں نہیں رہتا، کراچی کو اس طریقے کا میں جانتا بھی نہیں جیسے آپ چاروں جانتے ہوں گے. لیکن آپ دور بیٹھ کے بعض دفعہ وہاں سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور جیسے وسیم اختر صاحب نے بھی بات کی ہارون رشید صاحب کی. اب ہارون رشید صاحب ایک بالکل انڈیپینڈنٹ مزاج کے آدمی ہیں. ایم کیو ایم کے خلاف بہت کچھ لکھا بھی ہے، اچھی خاصی ان کی ٹگ آف وار بھی رہی ہے. لیکن کریڈٹ جاتے ہارون رشید صاحب کو کراچی گئے ہیں، ایم کیو ایم نے ان کو انوائٹ کیا، میرے خیال وسیم اختر صاحب نے بھی ان کو انوائٹ کیا تھا، گئے واپس آئے، اور کھلے ذہن کے ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ یہ ایم کیو ایم کی شکایتیں تھیں، جو ٹارچر کی باتیں تھیں، ان کی میٹنگز کروائی گئی، انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے پورا اس پہ کالم لکھا. اور مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ ہارون رشید صاحب کو اس پہ خاصا شدید ریئیکشن آیا، گالیاں دی گئیں. کیونکہ پاکستان کا بھی جو ہمارا کراؤڈ ہے، ہمارا سوشل کراؤڈ، جو سوشل میڈیا کا کراؤڈ ہے، اس کو جرنلزم سمجھنے میں بڑا ٹائم لگے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ کسی کا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کر، انہیں یہ جرنلسٹ کا کام ہے کہ سب کی سنیں، اپنی رائے رکھنا اٹس اے سیپریٹ ایشو. میں اپنی رائے میں رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ میرے اوپر بھی لازم ہے میں سب کی بات تو سنوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایم کیو ایم کی بات نہیں سنتا. کیوں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ہم نے ایک طرح کا زیوم کیا ہوا ہے، ہم نے بنا لیا بات، ان سے بات ہی نہیں کرنی، ان سے انٹریکٹ بھی نہیں کرنا، ان کے پاس 9-0 بھی نہیں جانا، ان کے ورکر سے نہیں ملا. کیوں سو کارڈ یہ دہشت گرد ہیں، یا کسی اور جماعت کے حوالے سے الزامات رکھتے ہیں. سو ایک چیز جو وہاں سے ہمیں پتہ چلی ہے، پہلی دفعہ میرا خیال ہارون رشید صاحب نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اگر ایم کیو ایم بہت سارے معاملات میں ہو سکتی ہے غلط ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پہ 1001 اعتراضات مجھے ہوں ان کے پالیسیز پہ، بلکہ کئی دفعہ ہمارے ایک جو ایم کیو ایم کے بڑے اچھے دوست ہیں فیصل سبزواری صاحب ہو گئے، ان سے ملاقات ہوئی، دوسرے لوگوں نے سلیم صافی صاحب کے ساتھ. میں نے انہیں ایک دفعہ کہا میں کہ یار آپ کا اگر سلوگن دیکھا جائے نا، جتنے آپ سیکولر ہیں، لبرل ہیں، وومن رائٹس ہیں، منارٹی رائٹس ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو سوٹ کرتی تھی کوئی، جن کو پارٹی، اگر میں ایک عام آدمی ہوتا تو میں ایم کیو ایم کو پریفر کرتا. لیکن جو آپ لوگوں پہ یہ دھبے لگ گئے ہیں، تشدد کی سیاست کے عنوان سے، بھتے کے ہیں، بلا بلا بلا، تو ہمارے جیسے جو ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو ساتھ اگر کھڑا ہونا بھی چاہتے ہیں تو دے فیل کارنر اینڈ مارجنلائز بیکاز کہ آپ پہ اس طرح کے الزامات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیزر وائف شوڈ بی ابو سسپیشیس، کہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ الزامات آنے ہی نہیں چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، ایم کیو ایم پہ الزامات بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے. جو باتیں کہہ رہے ہیں وسیم اختر صاحب، میرا خیال ان کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ایک ریاست میں اور ایک ملزم میں فرق ہونا چاہیے. اگر ملزم بھی، اگر ایک فائرنگ کرنے والا آدمی بھی لوگوں کو قتل کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، اگر ریاست بھی اس کے ساتھ
دہشت گردی کا پھر میرا خیال وہ جو ایک ڈیلیکیٹ لائن ہے ریاست کی اور ریاست کے اداروں کی، جو مارل گراؤنڈ لیگل گراؤنڈ ملے ہوئے ہیں، ایک ریاست کے پاس مارل گراؤنڈ ہوتا ہے، اگر ریاست اپنے مارل گراؤنڈ لوز کرے گی، اور جو بات وسیم صاحب کہہ رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پریشان کن ہے. ٹھیک ہے، میں صحیح غنی صاحب آپ نے تو باقاعدہ کراچی کی مطلب گلیوں میں سیاست کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ تو بہت ہی پرانے ورکرز میں سے سارا کچھ، میں نے آپ کے سیاسی مخالفین کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ آپ بڑی ویل ڈیزروڈ سینیٹر فرام پاکستان پیپلز پارٹی. اب آپ بتائیے گا کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ ریاستی اداروں کا ہے یہ مزاج، یا پھر یہ معاملہ بالکل ہم جب اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے ساری ایک چیز کو یک طرفہ ہی کر دیا ہے کہ نہیں، بس جس سے یہ تصویر جاری ہے کہ ساری کی ساری خرابی ریاستی اداروں کی نچلی سطح کے لوگوں پر ہے، جو کہ لسانی بنیاد پر یا سیاسی تشخص کی بنیاد پر تعصب برتتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے یا یہ معاملہ اس سے زیادہ بگڑا ہوا ہے؟ دیکھیں وسیم، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، میرے خیال ہے آپ بھی تسلیم کریں گے، سب کریں گے کہ ہمارا جو کلچر ہے پولیس کا یا یہ جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اس کے اندر بدقسمتی سے اس قسم کی شکایات عام ہیں. صحیح. کہ جب یہ کسی کو اٹھاتے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ ہمارا ورکر بھی ہو سکتا ہے، MQ کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، تو اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے، اور اس قسم کا مطلب ایسے تھرڈ گریڈ ٹارچر کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں. اب اس سے پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کراچی میں جاری آپریشن کو کنٹروورشل بنائیں گے اور اس قسم کی چیزوں سے لوگوں کو موقع ملے گا، میں تو یہ کہوں گا نا، اگر MQ یہ بات کر رہی ہے تو ایک موقع مل رہا ہے نا، ایک زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہ ان کا رائٹ ہے، وہ کر رہے ہیں. اب جو کرمنلز ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں اس شہر کے اندر، ان کو آپ ایک راستہ فراہم کر رہے ہیں کہ ان کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بات کریں گی. اگر کوئی اور آدمی، چاہے MQ کا ہی ہو یا کوئی عام آدمی بھی ہو، میرے ساتھ بھی اگر کھڑا ہو جائے اور مجھے دکھائے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، میرے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ سوائے اس کے کہ میں اس کی سپورٹ کروں گی، اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر ادارے اس قسم کے حرکات میں ملوث ہوں گے تو یہ پورے کراچی کے آپریشن کو، جس سے بہت ساری امیدیں ہیں لوگوں کو، دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کراچی میں یہ آپریشن ناکام ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں دوسری امید کی کرن نہیں ہے. پھر لوگوں کے پاس پھر بہت سارے سوالات ہیں، لوگ بہت ساری اپنے مطالبے کریں گے، اور پھر ان کو منہ دینے کے لیے ان کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی سیریس بات ہے کہ اگر پولیس کے لوگ کر رہے ہیں تو پولیس کے افسران کو، اگر رینجرز کے لوگ کر رہے ہیں تو ان کے افسران کو، اور اگر کوئی اور ادارہ کر رہا ہے تو ان کے افسران کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا وسیم صاحب کے ساتھ ایک شو میں، کہ کرمنل کو آپ ایز اے کرمنل ٹریٹ کیجئے. آپ کے خیال میں ریاستی اداروں کا ایک جو روایتی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یا ان کا کسی ایک لسانی گروپ سے نفرت یا تعصب کا اظہار کرتا ہے؟ ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ ایک روایتی طریقہ ہے ان کا، وہ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے سبب اس کا، جو کہ بلا تفریق وہ سب کے ساتھ کرتے ہیں. کہ ہمارے پاس بھی ایسی بے شمار شکایات، ہمارے اپنے علاقوں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ہم تو چپ ہیں اس لیے کہ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہر آدمی آواز اٹھائے گا تو پھر یہ آپریشن آپ کا کہیں رہ جائے گا. تو ہم بہت ساری زیادتیوں پر بھی برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں چلیں جی ٹھیک ہے، اس کو آپریشن کو آگے جانا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی برداشت کرے. اگر کوئی ایک برداشت کر رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا تو یہ وہ زیادتی نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے اس کا حق ہے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. تو یہ ریاستی اداروں کی ایک تو روایتی ہتھ کنڈے بھی ہیں، لیکن ضروری ہوگا، ممکن ہے کہ ان کے اندر ایسے افراد بھی ہوں جن کو کسی ایک مخصوص زبان بولنے والے فرد سے کوئی پرابلم ہو. یہ ہو سکتا ہے، اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں اردو بولنے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوگا، یہ جو اور کمیونٹیز کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ سب کے اپنے اپنے آپ کی خیال میں. ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب بتائیے گا، اب پاکستان تحریک انصاف وہ الیکشن کے حوالے سے بھی ایک خاص ہسٹری رہی ہے اور سارا کچھ، آپ کے خیال میں کراچی میں اس وقت جاری آپریشن خانہ پوری ہو رہی ہے، یا واقعی لوگوں کو، یعنی کہ جن کو تکلیف پہنچنی چاہیے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا یہ کیا ہو رہا ہے کراچی آپریشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وسیم، ہم تو روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ آج اتنے پکڑے گئے، اور جو بھی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے آگے ایک پوری جتنی آرمی کے پاس سامان ہوتا ہے نا، گنز، اسلحہ، بلیٹس، ہینڈ گرینیڈ، روز وہ شام کو ٹی وی پہ ہر چینل پہ، آپ کے بھی سارے پرائیویٹ چینلز پہ اتنی بڑی لائن لگائی کھڑی ہوتی ہے کہ آج 20 دہشت گرد پکڑے گئے، 50 پکڑے گئے، 15 پکڑے گئے، ٹارگٹ کلر پکڑے گئے. کراچی لائٹوں کا شہر تھا، اب وہ خون سے نہا رہا ہے، لال شہر ہو گیا ہے. بات چھوڑی، میں وسیم بھائی کی بات سے اور ان کی بات سے سب نے ایک ہی بات کی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اگر کسی کو بھی پکڑا ہے 100% ان کے پاس یہ بالکل اختیار نہیں کہ کسی سے اس طرح کے لہجہ استعمال کریں جو کہ وہ کرتے رہے. ہم نے خود بھی دیکھا ہے یہ بڑے بڑے پولیٹیشینز کو نہیں چھوڑتے. جب آپ کو پتا ہے جب 90s میں جب پکڑے تھے بڑے بڑے، کبھی کوئی الٹا ٹانگ دیا، کبھی زرداری صاحب کو کانچ کھلا، ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ایک جاتا ہے. لیکن میں وسیم بھائی سے بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں
کہ وہ الطاف حسین بھائی کو ایک درخواست ایک ہماری چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ ہماری بھی پہنچا دیں. اچھا, وہ تو ایک سیاسی لیڈر ہیں, صحیح ہے. اگر وہ اپنے تقریروں میں یہ بولنے کے بجائے کہ جی جو بھی باتیں آپ نے کی کہ وہ 3 تلوار اور فلاں اور ڈھمکا اور ٹھوک دیں, اور لوگ اگر وہ اپنے ورکرز کو یہ بولنا شروع کریں, کیونکہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے کراچی میں, تو ہے نا ان کی فالوئنگ, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ اگر اپنے ورکرز کو یہ بولنا شروع کر دیں کہ دیکھو پاکستانی بن جاؤ, اس مہاجر سے نکل جائے, پٹھان سے نکل جائے, پنجاب اس سے نکل جائے, وہ بولنا شروع کر دیں گے جی پاکستانی بن جاؤ, پاکستان کے لیے سوچو. اگر تم میں اگر کوئی کرمنل ایلیمنٹ ہے, خود جا کے ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے بعد پکڑا دو. اور اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وسیم بھائی اس سے بھی ایگری کریں گے کہ کرمنل ایلیمنٹ پکڑا گیا ہے, ساری جماعتوں سے پکڑا گیا ہے, یا امن کمیٹی میں بھی پکڑا گیا ہے, ANP میں بھی پکڑا گیا ہے, MKM میں بھی پکڑا گیا ہے. اگر سیاسی الطاف حسین بھائی اتنے بڑے لیڈر ہیں اور ہیں, تو وہ اپنے رہنماؤں میں اور اپنے تقریروں میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ اگر تم میرے فالوور ہو اور MKM کے ورکر ہو, اور تم کو پتا ہے کہ کوئی بطہ خور ہے یا کوئی ٹارگٹ کلر ہے یا کوئی انسان کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہے, تم خود اس کی نشاندہی کرو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ, تاکہ ہماری جماعت خالی ہو, کیونکہ ہماری جماعت کے بینر کے اندر لوگ یہ کام کرتے ہیں. اگر وہ یہ تقریر میں کرتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہوگی. میں بالکل اچھا کی بات کرنا شروع کر دیں نا, ہم ایک دوسرے کو دھمکیوں سے نکل کے امن پہ آ جائیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں وہ تو بالکل غلط کر رہی ہیں, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن ہم ایک غلط کو دوسرے غلط سے, 2 wrongs don't make a right, ہم جسٹیفائی غلط کو غلط سے نہیں کر رہے, امن کا پیغام پہنچانا شروع کرتے ہیں. وسیم اختر صاحب, مطلب اس ساری ڈیبیٹ میں مطلب یہ پچھلے 13-14 منٹ سے ہم نے جو ڈیبیٹ کی, مطلب ہو سکتا ہے پھر ایک امپریشن یہ بھی جا رہا ہو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار سارا کچھ ٹھیک ہے, بس یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی جو نچلی سطح کے لوگ ہیں نا, بس یہ ہیں ایسے, بس اس لیے سارا معاملہ خراب ہے, which is also not the case نا. یعنی ہم یہ کر کے ان کی بھی اچھی چیزوں پر پانی میں پھیر رہے ہیں. وسیم ایک سیکنڈ, جی آپ پوائنٹ میک کر لیں, میں وسیم اختر صاحب کی طرف جانا ہے. جی میں خالی ایک بات, یہ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں نا سارے کہ جی لوور لیول کے جو لوگ ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی, جو سپاہی ہیں یا وہ یہ کام کرتے ہیں, لیکن جرنیل اور وہ بڑے, تو میں اسی طرح کہتا ہوں کہ MKM کے اندر یا ANP جو بھی تحریک جو بھی ہے, PTI کے اگر بولتے ہیں جی بڑا شور کرتے ہیں کہ ٹرولز جو ہیں وہ ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, اگر لیڈرشپ خود لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دے کہ تم یہ کام نہ کرو تو کتنا, لیکن اگر لیڈرشپ خود ہی دھمکیوں پہ آ جائے گی تو پھر وہ تو آپ کی لیڈرشپ کو دے کے آگے بڑھ رہے ہیں نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں بالکل وسیم اختر صاحب یہی بات کرنے لگا تھا کہ جب کسی بھی جماعت کے حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے کچھ انڈیویجولز کی غلطیاں پن پوائنٹ کی جاتی ہے تو یہی کہا تھا نا کہ یار ادارے کو اس پہ بلیم نہ کیا جائے. اب سر ہم یہ سب کر کے یہ امپریشن نہیں دے رہے کہ بس ہم صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی ذمہ دار ہیں, یعنی کہ جب ایک پولیس چیف نے بھی آپ کے کچھ افراد کو رائٹلی یا رانگلی, شاہد ایاز صاحب نے پن پوائنٹ کیا کہ جناب فلاں نعمت علی رنداوا صاحب کے اس میں MKM کتنے لوگ ہیں, تو سر آپ کی جانب سے ریئیکشن کیا ہے؟ آپ نے کہا پاکستان بچانا ہے تو شاہد ایاز کو ہٹانا ہے, تو اس سے امپریشن یہی گیا کہ اب آپ جو شاہد ایاز صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق شاہد ایاز کی پرفارمنس سے نہیں ہے, چونکہ اس نے آپ کو بلیم کر دیا تو آپ کو بھی جواب دینا ہے. تو ہو سکتا ہے لوگ رائٹلی اور رانگلی یہ امپریشن بھی لیں کہ چونکہ آپ کے رینکس میں بھی جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے, تو اب ڈیفنس کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تعصب اور ماجر کارڈ پلے کر رہے ہیں. وسیم دیکھو, سب سے پہلے تو میں علی بھائی کا جواب دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سوچ ہوتی امکی والی تو مہاجر قومی موومنٹ سے الطاف بھائی متحدہ میں نہ جاتے, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کروں, ٹھیک ہے, ہم پھر اسی سوچ میں رہتے. لیکن یہ ویسے اعتراض ہے آپ پر کہ نام کے متحدہ ہو گئے, ذہنی طور پر ابھی بھی مہاجری APMS ہوئی ہیں, ہر تقریر میں مہاجریت کا تذکرہ ہوتا ہے. اس میں مزہ نہیں آتا یار. ایک سوال آپ نے لمبا سوال کیا ہے مجھ سے, جس میں 6-7 سوال ہیں, میں جواب دے لوں. دیکھیں, جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کا تعلق ہے, ہم ماضی کے ایکسپیرینس سے دودھ کا پلا چھاٹ کو بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے کہ محاورہ ہے, ٹھیک ہے. جناپور میں ایک نارمل پارٹی نہیں ہوں, میں کچھ وجوہات سے بنا ہوں. نا انصافیوں کی بنا پر الطاف بھائی نے MKM بنائی, ٹھیک ہے. میں کوئی فوجی پیداوار نہیں ہوں. جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں جن کے اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, ٹھیک ہے, مجبوریاں تھیں, مشکلات تھی, تو الطاف بھائی MKM کا نام لے کے اوپر آئے. میں دودھ کا جلا اس بول رہا ہوں کہ آپ کو جناپور بھول گیا. آپ کو مجھ پہ الزام لگا جناپور کا, غداری کا, الطاف بھائی پہ لگا, انڈین ایجنٹ کا, پھر جناپور کا خود ہی کیا کہ نہیں ہماری غلطی تھی. کس نے ایکسپٹ کیا یہ بھی آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. حیدرآباد میسیکر, علی گڑھ میسیکر, قصبہ علی گڑھ میسیکر, پکا قلعہ میسیکر, آپریشن کا میسیکر, کھلی چھوٹ, ہمارے 40-40 لڑکوں کے جنازے اٹھتے تھے کراچی شہر سے,
तो वो कहाँ से आ रहे थे ऑर्डर सब, वो कौन कर रहा था? अभी जब लियारी में हमारे लोग अगवा होके गए, गर्दनें कटी, उनके साथ जो कुछ हुआ आपके नॉलेज में है। आईएसआई इंटरवीन, आईएसआई ने हमारे लड़के छुड़वाए वहां से, गवर्नर ने आईएसआई को फोन किया, चीफ को, उसने जाके वहां से लड़के छुड़वाए। जब ये हालात हों तो मैं किसको कहूंगा? मैं तो इशारे वहीं दूंगा जो आप कह रहे हो कि क्या नीचे ही है, नहीं, ऊपर मैंने मैसेज देना है, मैंने दे दिया है मैसेज, आपके प्रोग्राम के तवज्जो दे दिया, अल्ताफ भाई ने अपनी स्पीच से दिया है। हमसे बड़ा पाकिस्तानी हो नहीं सकता। हमारे आबाओ अजदाद ने जाने दिए तो ये मुल्क बना है, जो आज झंडा लहरा रहे हैं लोग सब, जो मजे कर रहे हैं, ये हमारे आबाओ अजदाद की वजह से कर रहे हैं। तो हमने कुर्बानियां दी हैं, धमकियां नहीं दे रहे, हमने धमकी नहीं दी, हम बोल रहे हैं अपनी इस्लाह करो, हमारे जो खदशात हैं उन्हें दूर करो, गले लगाओ हमें, हम पाकिस्तानी हैं, साथ खड़े हैं। अगर दहशतगर्द तालिबान सामने आएगा तो हम साथ देंगे आपका। तो हम तो इतना आगे बढ़ के कर रहे हैं, हम अब किस तरह से मैसेज दें? देखिए तालिबान वाले मामले में तो काफी लोग जो आपके राय के हामी हैं वो कहते हैं कि बड़ा टिका के आपने स्टांस लिया, लेकिन इस पर मेरी आखिरी सवाल, फिर बस मैं इस हद तक डिबेट को कंक्लूड करता हूं। ये जो मैंने बीच में जिमनी एक बात की थी कि आप पर ये इल्जाम है कि आप बार बार महाजिर कार्ड, मसलन मैं छोटा सा इंसिडेंट कोट करता हूं, अब्बास टाउन कराची में वाकया हुआ। हर खासो आपको मालूम है कि उसका जो पस मंजर था वो एक मजहबी और मसलकी एतबार से था, और वो जाहिर है उस जमाने में सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुई थी, लेकिन फारूक सत्तार साहब का बयान है कि उर्दू बोलने वालों को निशाना बनाया गया। हालांकि ये सबको मालूम है कि उसमें तो मामला अलग था वो। तो इन और ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स और कोट कर सकता हूं जिसकी बुनियाद पर आप लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि यार ये हर मामले में अपना महाजरियत को एज अ कार्ड प्ले करते हैं। देखिए, फिर मैं उसका जवाब वही दूंगा, अगर कार्ड प्ले करना होता और उसको कंटिन्यू करना होता हमें, खुदा ना खास्ता, तो हम मंडी रहते। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनकी तरफ इशारा भी किया है भाई। ठीक है। अगर आप ये समझते हैं तो फिर मैं मिसाल वही दूंगा, सईद गनी भाई फिर इस पे मेरे ख्याल में मुस्कुराएंगे कि मुस्कुरा रहे हैं वो भी सही। हमें आज भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कोटा सिस्टम आज भी मौजूद है। उसके बाद अगर मेरी असेंबली में किसी भी तरह से मेजोरिटी हो जाए, मेजोरिटी सिंध में पीपल्स पार्टी की एडमिट, आई एग्री, अगर मैनिपुलेशन से, सियासत से अगर मेरी मेजोरिटी हो जाती है तो मुझे ये कहा जाता है कि एमकेएम का सीएम नहीं बनेगा, सिंधी नाराज हो जाएगा, सीएम बनेगा तो सिंधी स्पीकिंग बनेगा। तो मैं आपको क्या बोलूं, क्या बताऊं, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं? लोगों के साथ वसीम भाई मैं एक आखिरी बात कर दूं, वसीम अख्तर भाई मैं एक बात कर दूं आखिरी। जी आप एक बात कर लें, 30 सेकंड्स की। जी जी कीजिए। वसीम भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे आबाओ अजदाद भी इंडिया से ही आए थे, लेकिन मैं अपने आप को उर्दू स्पीकिंग सिंधी कहता हूं और फिर पाकिस्तानी कहता हूं, क्योंकि अगर बलोचिस्तान में पश्तो स्पीकिंग बलोची हो सकता है तो मैं उर्दू स्पीकिंग सिंधी हो सकता हूं। आप अपने आप को सिंधी बोलना शुरू कर दें, छोड़े माजिर, अब तो बहुत कराची में पैदा हुए, कराची वाले, कराची सिंध का, हम तो सिंधी हैं, हम तो सन ऑफ द सॉइल हैं, आप भी और मैं भी, वी आर सन ऑफ द सॉइल। सुने, ये लफ्ज जो आप ले रहे हो ना, ये भी हमारी अल्ताफ भाई की इजाद है, उर्दू स्पीकिंग सिंधी, ये हमने ही इजाद किया है। अल्ताफ भाई के दर्ज देते हैं कि आप उर्दू स्पीकिंग सिंधी हो और हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, वी आर सिंधी, मगर अफसोस हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दिस इज कड़वा फैक्ट। सईद गनी साहब विल रिस्पोंड टू इट। हम इस हद तक सेगमेंट को कंक्लूजन पे लेके जा रहे हैं। एक तो मेरी गुजारिश सुने, अगर कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेरे पास अर्बन सिंध का डोमिसाइल है, अगर जिसका ये शिकार हो रहा है उसका मैं भी शिकार हो रहा हूँ, लेकिन उसके रीजंस कुछ और है, उसकी डिबेट कुछ और है। दूसरी गुजारिश ये है कि उर्दू स्पीकिंग जो सीएम की बात कर रहे हैं, अगर सिंध में कोई इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी उसमें लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है और पीपल्स पार्टी को हुकूमत से बाहर रखने की कोशिशें होती हैं और एमक्यूएम किसी के साथ शामिल हो जाती है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है और एमक्यूएम सपोर्ट करती है कभी लियाकत जत्तोई को, कभी अरबाब रहीम को, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। ये वो स्टैंड करें, अगर कोई अलायंस बनता है उसमें कहेंगे हम लार्जेस्ट पार्टी, हमें चीफ मिनिस्ट्री दें आप, अगर ये तो एमक्यूएम की अपनी चॉइस है ना, कोई उनको मुसलत नहीं करता। मेरी गुजारिश सुने ना, अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में आते हैं, पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है, चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा, जिसको चाहे करे, लेकिन अगर आप किसी और के साथ अलायंस में जाते हैं तो आपके अलायंस की मर्जी है किसको चीफ मिनिस्टर करते हैं और आपने उसको तस्लीम किया है। अगर आप अरबाब रहीम के वक्त में ना मानते हैं, सैयद भाई खुदा का वास्ता सुने, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये अरबाब रहीम नहीं करते थे उस वक्त भी, जो हमारे अलायंस के लोग थे ना, वो एस्टेब्लिशमेंट ही थी उस वक्त भी, आज भी वही है। आप करते हैं ना, मैं क्या कह सकता हूँ उसका मजीद, वहां से अलायंस नहीं है ये। आपने
آپ نے وسیم بھائی آپ نے خود کہا تو اسٹیبلشمنٹ کی باتیں آپ نے مانی نا, آپ نے ان کے کہنے پہ ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی جو اکثریت میں آئی تھی اس کو باہر رکھنے کے لیے ارباب رحیم کو چیف منسٹر بنوایا, آپ نے لیاقت جتو کو. اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں ایک عام سندھی کا تو قصور نہیں ہے نا. سنے آپ اپنے آپ کو قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ میں تو میسج دے رہا ہوں. چاہ رہے ہو آپ نے NRO کیا, زبردستی کرنا پڑا آپ کو. نہیں زبردستی سنے نا, زبردستی نہیں کیا تھا. ارے چھوڑے نا ٹھیک ہے. اچھا میں اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے جی ہم جس موضوع پہ تھے میرا خیال ہے اس پہ میں آ جاتا ہوں. ایم کیو ایم ایک بڑی پارٹی ہے کراچی کی, حیدرآباد کی, ہمارے سندھ کے اربن ایریاز کی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے ان سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو ہم ایسے ہی مسترد کر کے ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے بھی ہیں. یہ بات علی نے بالکل ٹھیک کہی کہ ایم کیو ایم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کا کردار ادا کرے. اگر کراچی میں بقول وسیم اختر صاحب کے کہ ان کے کارکنوں کو, اردو بولنے والوں کو قتل ہو رہا ہے, تو کراچی میں اور بھی تو ہو رہے ہیں نا. اگر ہر آدمی اس نعرے کے ساتھ آئے گا کہ جی بلوچوں کو مار دیا, سندھیوں کو مار دیا, پٹھانوں کو مار دیا, تو کراچی ٹھیک نہیں ہوگا, سندھ ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا کردار ہے, جو بڑے سیاسی لیڈرز ہیں جن کا کردار ہے, وہ اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں ان چیزوں پر پردہ ڈال کر. اگر ہم ان چیزوں کو اور آگے بڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کراچی کی خدمت نہیں کریں گے, کراچی کو بہت مشکل میں ڈالیں گے. اچھا, میں اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے, یہ کل الطاف حسین صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک تو آپ بتائیے کہ کیا موجودہ سیٹ اپ میں بھی آپ کے خیال میں اتنی زیادہ انٹرونشن, اور اس وقت چونکہ کراچی اور ایم کیو ایم کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, تو مطلب فوج نے اگر سیاست میں کردار ادا کیا ہے تو وہ اس کیمرہ مین یا اس اینکر کے ذریعے تو نہیں کیا ہوگا, سیاسی جماعتوں کے ذریعے کیا ہوگا نا. تو دین پولیٹیشین آر آلسو ٹو بی بلیمڈ فار اٹ اور ناٹ. ایک اس میں ایگری کرتا ہوں, الطاف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بات کہ فوج کا انفلوئنس ہے, ماضی میں بھی رہا ہے, ابھی بھی ہے اور رہے گا بھی سے. مثلاً جنرل کیانی صاحب کی شان میں اتنے قصیدے پڑھے گئے اس پچھلے ایک ہفتے میں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کوئی ٹیلی ویژن چینل اٹھائیں, کوئی کالم اٹھائیں, انہیں تاریخ کا سب سے بڑا جنرل, حالانکہ انہی کے دور میں 6 سال آرمی چیف رہے, 3 سال DGIA سے رہے, آج پورا پاکستان طالبان کے پیروں میں پڑا معافی مانگ رہا ہے. حالانکہ آپ کے پاس 9 سال تھے, آپ کرش کر کے جاتے, آج آپ ایک کلیئر صاف سیکیور پاکستان دے کے جاتے تو مسائل ہی نہ ہوتے جن کو ہم فیس کر رہے ہیں. یہی جنرل کیانی صاحب تھے, انہوں نے 6 ملاقاتیں کی تھیں یہ شہباز شریف صاحب سے اور چودھری نثار علی خان سے, رات کے اندھیرے میں جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ, اور وہ چیف منسٹر تھے. ان کی 6 ملاقاتیں ہوتی رہی. جنرل کیانی صاحب بھی پولیٹیکلی طور پر انوالو رہے ہیں میٹرز, NRO میں انوالو تھے آپ کے سامنے, DGISI کے طور پر انوالو ہوئے تھے. اس کے بعد جب پولیٹیکلی طور پر جتنی بھی یہاں پہ یہ مینوورنگ رہی ہے اس میں رہے. آپ یہ میموس کا اہم کو دیکھ لیں, وہ آیا, اس میں باقاعدہ کھل کے آ کے انہوں نے اس وقت کی جو حکومت تھی یہ تھی اس کے خلاف بیانات جمع کروائے. ایک آ کے انہوں نے ڈیفینس اس میں انہوں نے شو کی ہے. یہ موجودہ جو چیف آئے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ انہیں انوالو ہونا پڑے گا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز ان کو انوالو کرتے ہیں, مثلا میں ایک یہ پلان بناتا ہوں کہ آپ بینک کو لوٹتے ہیں, میں وسیم بدامی صاحب کو لیتا ہوں ساتھ, آپ کو قائل کرتا ہوں کہ یہ جناب ہم لوٹ مار کرنے جا رہے ہیں, اس میں یہ شیئر آپ کا ہوگا, یہ میرا ہوگا. تو کل کو اگر پکڑے جائیں تو آپ کہیں گے یہ تو کلاسز صاحب مجھے لے کے گئے جناب, ان کا قصور ہے, یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا. آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ فوج پولیٹیکل میٹرز میں انوالو نہیں ہو سکتی. میں جا کے فوج کے پیروں میں پڑ جاؤں کہ حضور تشریف لائیں, فوج کو نہیں آنا چاہیے. کمانڈر صاحب کو میں منتیں کروں, بیانات دوں, ان کو واز کروں, تقریریں کروں. اٹس اگین نن آف آرمیز بزنس ٹو انٹروین. یا تو آپ سیاستدانوں کو آپ ان کو سیک کریں, ڈائریکٹ رول کریں جیسے آگے جناب مشرف نے کیا, یا اگر پولیٹیشین کر رہے ہیں پھر ان کو کرنے دیں. یہ ڈبل گیم نہیں ہونی چاہیے جو جنرل کیانی صاحب کے دور میں چلتی رہی ہے کہ اپوزیشن کے لیڈروں سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور ہمیں تصور دیا جاتا رہا کہ ہم تو بڑے نیوٹرل ہیں, ہم نے فوج کو پالیٹکس سے نکالا. اور سب سے بڑی بات, ہم چاہتے تو ہم پارلیمنٹ میں فوج قبضہ کر لیتی, فوج آ جاتی. اور بھائی GHQ نہیں سنبھالا کہ آپ پارلیمنٹ میں کیسے چڑھ جاتے بھائی؟ 4 دن تو GHQ طالبان کے قبضے میں رہا. پھر بھی ایک سپاہی سالار نے عزیز ہموطنوں نہیں کیا تو تھوڑا سا کریڈٹ میں نہیں کہنا سر, اگین یہ اس کی ڈیوٹی تھی یار. یہ بات چودھری شہزاد صاحب کہتے ہیں 2 ٹرک چاہیے ہوتے ہیں اور 1 سدوکی چاہیے ہوتی ہے, ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے جب قانون میں لکھا ہوا ہے کلیئر طور پر کہ فوج نے نہیں آنا, یہ کہہ دینا کہ فوج چاہتی تو کر سکتی, کریڈٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا جو سوال, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہے کہ فوج کا کوئی کام نہیں. جی وسیم اختر صاحب آپ کہیے اس میں, اور ہم ظاہر اگلے موضوع میں نہیں جا پائیں گے, اسی پہ بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلے الطاف بھائی کو کوٹ کیا نا آپ نے, وہ سیاسی جماعتوں سیاست میں مداخلت. بلکہ میں وسیم میں اگر آپ کی اجازت ہو میں بس اسی میں ایک جملہ ایڈ کر دوں, پھر آپ ساتھ جواب دیجیے گا. مطلب گزارش یہ کہ الطاف حسین صاحب نے اس پر ذرا بظاہر اظہار ناراضگی بھی کیا. تو سر جب فوج ڈائریکٹلی سیاست میں آ گئی تھی, سید مشرف صاحب آ گئے,
تب تو آپ وزیر داخلہ تھے, تب تو آپ ان کے دستے بازو بن گئے. تو ابھی تو اگر ہوگی بھی تو انڈائریکٹلی ہوگی, تو جب ڈائریکٹلی آئے تو آپ دستوں بازو بن گئے, اب انڈائریکٹلی آئیے تو آپ اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. کبھی بھی دستے بازو نہیں بنے. ہم نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کیا تھا, الائنس کیا تھا. ہم نے مشرف کے دیے ہوئے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. باقی ساری جماعتوں نے الیکشن لڑا. وہ کاف محمد مرسی نے تھوڑی بنائی تھی مصر کے, وہ مشرف صاحب نے بنائی تھی نا. وسیم, اس میں وجہ ہے. دیکھیں, ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں, الطاف بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت جو کہ بغل بچہ بن چکی ہے اس وقت طالبان کی, طالبان کا پولیٹیکل ونگ ہے وہ گردنیں کاٹ رہے ہیں, وہ بم بلاسٹ کر رہے ہیں, ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. فوجیوں کو, شہیدوں کو یہ کہہ رہے ہیں یہ شہید نہیں ہیں. حکیم اللہ محسود کو کہہ رہے ہیں یہ شہید ہیں. پنجاب میں یونیورسٹی میں کل ہمارے شو میں پراچا صاحب نے اسامہ بن لادن کو بھی شہید کہہ دیا, میں اس کو بھی شہید کہہ دیا. اور جب یہ اس قسم کی جماعتوں کو اس قسم کی جماعتوں کو جب سپورٹ ملے گی تو بھائی الطاف بھائی کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ جب جو طالبان کو, لیکن ویسے وسیم میں آپ کو میں بات بتاؤں, اس میں تھوڑا سا آپ کا میڈیا کا بھی اس کے اندر بڑا میڈیا کا بھی رول ٹھیک نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر آرمی کی کمانڈ بدلتی ہے, آرمی والے آتے ہیں, وہ میڈیا میں ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ جی چھڑی کیسی ہے, یہ اٹس نارمل پروسیس ان دی آرمی. کچھ تجزیے غیر ضروری بھی ہوئے, لیکن آپ اس کو بالکل عام ممالک سے نہ ملائیں, اس لیے کہ ان ممالک میں راتوں رات 2/3 بھی نہیں اڑا دی جاتی نا. ان ممالک میں پھر بڑا وہ مرد حق بھی نہیں آتے نا ان ممالک میں. بات ختم نہیں ہوئی تھی, میری بات ختم نہیں ہوئی. فائنل کامنٹس کرنے وسیم اختر صاحب, فائنل کامنٹس میں ولی جدید صاحب. جماعت اسلامی کے گروہ سے القاعدہ طالبان پکڑے گئے. جب فوج بھی یہ دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے, ایجنسیز دیکھ رہی ہیں کہ ان کے گھروں سے القاعدہ اور طالبان پکڑے جا رہے ہیں اور یہ ان کو فیور کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ان کی یہ مذہبی ونگ ہے, ان کا پولیٹیکل ونگ ہے ان کا, تب بھی اگر ان کو اس طرح سے گرفتار کر کے چھوڑ دیا جائے گا پنجاب میں, لاہور میں, جن کے کمروں سے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں, ویپنز نکلے ہیں, گولیاں نکلی ہیں, تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ان کو سپورٹ مل رہی ہے. کس کی جانب سے؟ اداروں کی جانب سے, ایجنسیز کی جانب سے. ایگزیکٹلی. اور کون سر؟ ایجنسیز تو وہ ان کے خلاف پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ ان کو جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہ دیکھ کے بتا رہا ہوں. پریس ریلیز وہی نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی وہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب, فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ. وہ آپ کے گھر پہ لائٹ بھی چلی گئی اس دوران 2-3 مرتبہ. کراچی آ گئی. اچھا جی, آگے مبارک ہو. بالکل, مجھے آخری میں یہ بتا دیجئے, کراچی آپریشن کتنا زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہونے کا امکان ہے اس تمام تر گفتگو کی روشنی میں جو کہ ہم نے پچھلے آدھے گھنٹے میں یہاں پر کی ہے؟ آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, کراچی آپریشن جب تک سکسیسفل نہیں ہوگا کہ جب تک جو کرمنلز پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ کورٹوں میں نہ جائے اور کورٹ صحیح فیصلہ نہ کریں. میں آپ کو صرف آخری, آپ نے سوال پوچھا نا, آپ کو پتا ہے میری الیکشن کمیشن میں پٹیشن چل رہی ہے. پچھلی 2 پٹیشن سے میرا ہی وکیل اس کو ایڈجرن کرا رہا تھا. آج جو میں نے پتہ کیا اس کو تھریٹ آ گئی, وہ میرا وکیل ہی بننے کے لیے ہٹ گیا. کس کی جانب سے یہ تھریٹ؟ وکیل ہٹ گیا ہے, مجھے دوسرا وکیل تھریٹ ہو گیا, اس کو تھریٹ سے وہ بھی ریپرزینٹ می. وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کیس کو مورو بھجوا دیں کہ وکیل ہی ڈر گئے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیس نہیں لیں گے. کروا دو کیس کا. نہیں وسیم صاحب, ایسے کراچی میں کروں گا وسیم بھائی, اور آپ میرے ساتھ چلیے گا. وسیم صاحب, یہ نامعلوم افراد نے ان کو تھریٹ دے دی, ان کے وکیل نے ہمارا سپورٹ کریں, آپ کے ویسے بھی دوست. آپ کا بندہ آ رہا ہے, جیتا لیٹ دا ٹروتھ کم ان فرنٹ نا, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سر نہیں, میں تو ڈرتا ہی نہیں ہوں, میں تو ڈرتا ہی نہیں ہوں. آپ میرے ساتھ چلیں پھر. سنیں, افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کے پھر نامعلوم پہ FIR کٹوا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. وہ مسئلہ آپ کا کراچی میں بھی ہے اور وزیرستان میں بھی ہے. کراچی میں بھی نام اللہ وزن صاحب کا لیا FIR نامعلوم, یہاں پر نام امریکہ کا لیا FIR نامعلوم, پھر بعد میں وہ گریگ اسمتھ, پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا کہ وہ ایک اسٹیشن چیف. ہم نے CIA کے ڈائریکٹر کو ڈائریکٹ نام میں عمر صاحب کو بتایا کس نے؟ علی بھائی یہ تو بتایا نا مجھے, آپ کو کس نے بتایا کہ CIA کے اسٹیشن چیف کا نام کیا چیز؟ پچھلے سارے ڈائریکٹروں کے نام پتا ہے, آج بھی ہمیں پتا ہے. کس کو؟ یہ اسی نے بتایا جس نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ حسین حقانی ہے اس آدمی کا نام جو محبوب میں ملوث. پاکستان کی ہر چیز میں امریکہ کا دخل دے دیا تو اس میں مشکل چیز کیا پتا کریں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. علی زیدی صاحب بہت شکریہ, وسیم اختر صاحب, کلاسرا صاحب اور سعید غنی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک بریک اپنے طور پر اس شو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں.